من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا طیبا فامسحوا بوجوہکم وایدیکم منہ ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج ولکن یرید لیطہرکم ولیتم نعمتہ علیکم لعلکم تشکرون صدق اللہ العظیم۔ برادران اسلام، آج کا ہمارے درس قرآن کا موضوع ہے تیمم کے حوالے سے۔ کیا لفظ ہے؟ یہ لفظ ذرا مشکل ہے۔ تیمم کیا لفظ ہے؟ تیمم کے حوالے سے۔ اس سے پہلے ہم وضو کے فرائض سیکھ چکے ہیں قرآن کی روشنی میں، اور غسل کے فرائض سیکھ چکے ہیں قرآن پاک کی روشنی میں۔ آج ہم تیمم کا طریقہ بھی سیکھیں گے اور اس کے فرائض بھی سیکھیں گے۔ تیمم یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ سفر پر ہیں، یا اسی طرح اگر آپ بیمار ہیں، یا اسی طرح ہم میں سے کوئی ناپاک ہو جائے اور پاکی کے لیے پانی موجود نہ ہو، ایک میل تک پانی موجود نہیں، دائیں بائیں آگے پیچھے کسی طرف بھی پانی موجود نہیں ہے، تو اب کیا کریں؟ کیا ناپاکی بیٹھے رہیں؟ نہیں، اب تیمم کریں گے۔ کیا کریں گے؟ تیمم۔ اسلام نے یہ راستہ رکھا ہے، اگر کوئی بندہ اس پوزیشن میں آ جائے کہ پانی دستیاب ہی نہ ہو، ناپاکی کی کیفیت پیدا ہو گئی، یا بندہ کوئی سفر پر ہے پانی نہیں ملا، یا بندہ کوئی بیمار پڑ گیا ہے، اگر اس نے پانی استعمال کیا تو وہ زیادہ بیمار پڑ جائے گا، ایسی صورت میں کیا جاتا ہے تیمم۔ تیمم کا ذکر قرآن پاک میں موجود ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں موجود ہے۔ قرآن پاک میں جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اس کا ترجمہ آپ سن لیں۔ پس جب تم پانی نہ پاؤ تو پھر پاک مٹی کا ارادہ کر لیا کرو، پس تم اپنے چہروں کا اور اپنے سروں کا مسح کر لیا کرو۔ اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا کہ تمہیں تنگی میں ڈال دے، اللہ تعالیٰ تو یہ چاہتا ہے کہ تمہیں خوب صاف ستھرا بنا دے، اور تاکہ اپنی نعمت تمہارے اوپر مکمل کر دے، تاکہ تم شکر گزار بندے بن جاؤ۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے تیمم کے حوالے سے قرآن پاک میں، کہ جب تمہیں پانی نہ ملے تو دو کام کرنے ہیں، بلکہ یہاں تین کاموں کا ذکر ہے، تین کام ہیں اور یہ تینوں ہی فرض ہیں۔ فتیمموا صعیدا طیبا، سب سے پہلے پاک مٹی کا ارادہ کرو، پاک مٹی حاصل کرو۔ پاک مٹی وہ مٹی بھی ہو سکتی ہے، چونا بھی ہو سکتا ہے، کوئی اور چیز ایسی جو زمین کی جنس سے ہو، کوئی بھی ایسی چیز جو زمین کی جنس سے ہو، اس سے آپ تیمم کر سکتے ہیں۔ اب جب آپ کو پاک مٹی مل گئی تو کرنا کیا ہے؟ مٹی کا ڈھیلا بھی ہو سکتا ہے، مٹی کے ڈھیلا اپنے سامنے رکھ کے اس کے بعد دو کام کرنے ہیں۔ نمبر ایک، پہلا کام تو یہ کرنا ہے کہ مٹی کو ٹچ کرنے کے بعد دونوں ہاتھوں سے اچھے طریقے سے اپنے چہرے پر پھیر لینا ہے، اپنے چہرے پر ہر طرح سے پھیر لیا۔ اس کے بعد دوسرا کام کرنا ہے، اپنے اسی طرح دوسری مرتبہ دوسری ضرب لگائیں گے اور مٹی کے اوپر ہاتھ ملیں گے، اور اس کے بعد جو چہرہ تو کر لیا ہم نے، اس کے بعد بازوؤں کو اس طریقے سے۔ یہ طریقہ ہے، ویسے بھی مل لیں کوئی کم کئی تو کافی ہے، لیکن جو طریقہ ہے وہ آپ کو بتا دیتا ہوں۔ میں ایسے ایسے اور ایسے اور ایسے، یہ جو ہماری فقہی کتابوں کے اندر طریقہ کار لکھا ہوا یہ ہے، ورنہ کوئی بندہ اگر سیدھا سیدھا بھی کر لے، بس ایسے مٹی میں ہاتھ مارے اور ایسے پھیر لیا، بس ایسے بھی پھیر لیا تو تیمم ہو جائے گا۔ بس یہ تین کام فرض ہیں۔ نمبر ایک، پاک مٹی کا ہونا، نمبر دو، چہرے کے اوپر مسح کرنا مٹی سے، اور نمبر تین، ہاتھوں کے اوپر مسح کرنا۔ اس میں کلی نہیں ہوتی، ناک میں پانی ڈالنا نہیں ہوتا، سر پہ مسح کرنا نہیں ہوتا، اور پاؤں کے اوپر مٹی ملنا نہیں ہوتا۔ بس یہ تین کام ہے، پاک مٹی کا ہونا، نمبر دو، چہرے کے اوپر یہ مٹی لگے ہوئے ہاتھوں کو پھیرنا، اور بازوؤں کے اوپر مٹی لگے ہوئے ہاتھوں کو پھیرنا۔ اب آپ کا تیمم مکمل ہے۔ تیمم، یہ بات یاد رکھیں، یہ غسل کے بھی قائم مقام ہے اور وضو کے بھی قائم مقام ہے۔ یعنی خدا نہ خواستہ کوئی بندہ ناپاک ہو گیا، غسل اس پر فرض ہو گیا، پانی نہیں مل رہا، نمازیں نکل رہی ہیں، تو پھر یہی حل ہے، اس کا تیمم کرے، وہ تیمم کرے۔ اور وضو کے تیمم میں اور غسل کے تیمم میں کوئی فرق نہیں سوائے نیت کے۔ بس دل میں نیت کرے گا میں وضو والا تیمم کر رہا ہوں یا میں غسل والا تیمم کر رہا ہوں، بس دل میں ارادہ کرے گا، باقی تینوں کام یہی ہیں۔ اگر بندہ ناپاک ہوگا تو پاک ہو جائے گا، نمازیں پڑھنے کے قابل ہو سکے گا، اور اگر اسی طرح بندے کا وضو نہیں ہے تو وضو کے قائم مقام ہو جائے گا۔ جو کام ہم وضو سے کر سکتے ہیں وہ تیمم سے بھی کر سکتے ہیں، یعنی نماز پڑھنا، عبادات کرنا، یہ ہم سب کے لیے جائز ہو جائے گا جب ہم تیمم کر لیں گے۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ جیسے ہی پانی ملے گا تیمم ٹوٹ جائے گا، خود بخود ہی ٹوٹ جائے گا۔ یعنی کہیں سے پتہ چل گیا کہ پانی آ گیا ہے یا پانی دائیں بائیں موجود ہے، مل جائے گا، تیمم ختم۔ تیمم اس وقت تک چلتا ہے جب تک پانی موجود نہ ہو، جیسے ہی پانی دستیاب ہوا تیمم خود بخود ٹوٹ گیا، اب اس سے نمازیں نہیں ہو سکتی۔ اب آپ وضو کریں گے، اس کے بعد آپ نمازیں پڑھیں گے۔
لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک راستہ رکھا ہے. لیکن یہ بات یاد رکھیں، بعض اوقات دل میں یہ ذہن میں بات آ رہی ہوتی ہے کہ بندہ ناپاک ہے، تیمم کرنے سے کیسے پاک ہوگا. یہ اس سے مطلب یہ ہے کہ جب پہلے ناپاکی ہے اس کو دور کر لیا جائے دیگر طریقوں سے، مٹی کے ڈھیلے استعمال کر کے، یا کوئی کپڑا استعمال کر کے، یا کوئی اور ایسا ٹیشو پیپر استعمال کر کے، یا کچھ بھی ایسا استعمال کر کے جو ناپاکی ہے اس کو حتی الامکان زائل کر لیا جائے، حتی الامکان. اس کے بعد یہ تیمم کرنا ہے. یعنی کہ جیسا ہے ویسا ہی تیمم کرے اور بندہ ویسے ہی ناپاکی لگی ہوئی، وہ مطلب نہیں اس کا. یہ بات یہ تو ہر بندہ باشعور سمجھے گا کہ پہلے تو ناپاکی کو دور کرنا ہے جتنا ممکن ہو سکے. اگر پیشاب پاخانہ کیا ہے تو ڈھیلوں وغیرہ سے یا ٹیشو پیپر سے یا کسی اور طریقے سے ناپاکی کو حتی الامکان دور کرے گا. دور ہونے کے بعد یہ تیمم کرے گا تو انشاءاللہ اس کا غسل کے قائم مقام تیمم بھی ہو سکتا ہے اگر وہ ناپاک ہے. اور یہ جو دوسرا وضو کی ریکوائرمنٹ ہے اگر اس کا مسئلہ ہے تو وضو والا تیمم ہو جائے گا. تو دونوں کے کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے. امید ہے کہ تیمم کا مسئلہ آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا. کبھی ضرورت پڑے تیمم کر کے نماز پڑھا کریں. نماز چھوڑنا جائز نہیں. اگر کسی کو پانی نہ ملے تو اس کے لیے نماز چھوڑنا جائز نہیں ہے، وہ تیمم کا راستہ اختیار کرے. اسی طرح اگر ایمرجنسی ہو، بعض اوقات ایمرجنسی صورتیں بن جاتی ہیں. مثلا بندہ جنازہ پڑھنے کے لیے جا رہا ہے اور یک دم جنازہ بالکل تیار کھڑا ہے، پانی دائیں بائیں ہے نہیں. اب کیا کرے؟ پانی کے لیے جائے گا، جنازہ گیا، جنازہ پڑھے گا تو بغیر وضو کے ترتیب بن رہی ہے تو بغیر وضو کے تو جنازہ نہیں پڑھ سکتے. اب جلدی سے تیمم کر لیں، جلدی سے تیمم کر لیں. اب جگہ تیمم کا کیا طریقہ ابھی تو بتایا، وہی طریقہ ہے. کوئی فرق نہیں، جنازہ کا تیمم ہو، نماز کا تیمم ہو، غسل کا تیمم ہو، وضو کا تیمم، ایک ہی طریقہ ہے. تیزی سے کوئی دیوار تو ساتھ ہوتی ہے، دیوار پہ ہاتھ ماریں، چہرے پر پھیر لیں، دیوار پہ ہاتھ ماریں، ہاتھوں میں مل لیں اور نماز جنازہ میں شریک ہو جائیں. نماز جنازہ ہو جائے گی آپ کی. ایمرجنسی کی شکل میں عادت نہ بنا رہی اس کو. ایمرجنسی یعنی پانی موجود نہیں اور یہ کہ آپ چلو کوئی بات نہیں پانی پوری ہے، یکدم میں جان بوجھ کے ایمرجنسی بناؤں گا تو اسے ایسے کر کے کر لوں گا، تو یہ نہیں ہوگا. ایمرجنسی باقی ہے، اچانک گئے تو جنازہ گیا، چونکہ چند منٹ کے اندر جنازہ ہو جاتا ہے. اب وضو کے لیے جائے گا، اگر قریب پہ ٹوٹیاں موجود ہیں تو پھر وضو کرے گا، جتنا جنازہ مل جائے اتنے میں شریک ہو جائے اور تک 4 تکبیرات کہہ لیں، اس کی نماز جنازہ صحیح ہو جائے گی. لیکن پانی کا امکان ہی موجود نہ ہو تو تیمم کا راستہ کھلا ہوا ہے. اور یہ بات یاد رکھیں کہ یہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی خصوصیت ہے. پہلی امتوں میں ایسا نہیں ہوتا تھا. پہلی امتوں میں تو بڑے سخت احکامات تھے. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خصوصیت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 6 خصوصیات ایسی دی گئی ہیں جو پہلے نبیوں کو اور پہلی امتوں کو نہیں دی گئی. ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ساری روئے زمین کو ایک تو مسجد بنا دیا گیا ہے اور پاکی کا ذریعہ بنا دیا گیا ہے. ساری روئے زمین جہاں بھی آپ دنیا میں چلے جائیں ہر جگہ آپ نماز پڑھ سکتے ہیں بشرطی کہ وہ جگہ پاک ہے، اور ہر جگہ سے آپ تیمم کر سکتے ہیں بشرطی کہ وہ مٹی پاک ہو. پہلے مٹی پاک ہونا ضروری ہے، یہ نہیں کہ مٹی نہ پاک ہو سے تیمم کر لیں. پاک مٹی ہو، جہاں مرضی دنیا میں آپ چلے جائیں، آپ پانی نہیں مل رہا تیمم کر سکتے ہیں. تو نماز چھوڑنا میرے بھائیوں کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہے. اگر پانی نہ بھی ملے تو پھر تیمم کا راستہ اختیار کریں گے. اور یہ ہمارے پیارے نبی کی اور اس امت کی خصوصیت ہے کہ ساری روئے زمین مسجدیں پہلی امتوں کے لیے مخصوص جگہ بنانی پڑتی تھی، اسی جگہ ان کی عبادت ہو سکتی تھی اور جگہ نہیں. اور تیمم کا آپشن ان کے پاس نہیں تھا. انہوں نے پانی استعمال کرنا تھا اور یا پھر جو ہے انذار کرنا تھا. لیکن یہ خصوصیت ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی ہے کہ ساری مسجد روئے زمین کو مسجد بنا دیا گیا ہے اور ساری روئے زمین کو پاکی کا ذریعہ تیمم کا ذریعہ بنا دیا گیا ہے تاکہ مسلمانوں کا رابطہ اللہ تعالیٰ سے کبھی بھی نہ ٹوٹے، کبھی بھی نہ ٹوٹے. پانی نہیں ملا تو مسلمانوں کو رابطہ ہی ختم اللہ تعالیٰ سے، یعنی عبادت کی روح سے. تو وہ تیمم کرے اور اللہ تعالیٰ سے رابطے میں آ جائے، نماز پڑھے، عبادت کرے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اسلام کی ان تعلیمات پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.